بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ اور اس کی افادیت اور اس سے روحانی فیوزات اور برکات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شجرہ بیسیکلی شجر سے ہے، اور شجر کی ہر ڈالی، ہر پتا، ہر پھول، ہر کلی جڑ سے فیض لیتی ہے، اور وہ جڑ سے ہی فیضیاب ہوتی ہے، اور جب تک اس کا تعلق جڑ سے رہتا ہے ہر چیز ہری رہتی ہے، اور جس شاخ، پتے یا پھول کا تعلق جڑ سے منقطع ہوتا ہے یا وہ اس سے فیض لینا بند کرتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے اور جھڑ جاتا ہے۔ بالکل شجرہ اسی لیے ایسا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں اس پر، اور ہم اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی جڑ یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ سلسلہ در سلسلہ، ہاتھ در ہاتھ بیسیکلی یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور آپ کے دست مبارک سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ تو ایک صاحب نسبت کی نسبت اس سے اس طرح جڑی رہتی ہے کہ جیسے کہ درخت کی جڑ سے، درخت سے اس کی ہر شاخ اور ہر پتا اور ہر پھول جڑا رہتا ہے۔ اب رہ گئی بات شجرے پڑھنے کی افادیت، تو یہ ہے افادیت شجرہ پڑھنے کی کہ ہم اپنے بزرگوں سے ہموطن اور ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں اس سے، اور اپنی نسبت کو مضبوط کرتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم پہ توجہ رکھتے ہیں، اور ہماری محبت ان کے فیض اور برکات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ شجرہ پڑھنا اس ذریعے کا اظہار ہے۔ دوسری بات، شجرہ جو ہے توسل بھی ہے، کہ جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے ناموں کی اور ان کی ہستیوں کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں اور شجرے کے بزرگان اکرام کے واسطے دیتے ہیں اور توسل کرتے ہیں تو ہماری نسبت ان سے مضبوط ہوتی ہے، جس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانیت اور اذکار اور وظائف اور ذکر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام انہی بزرگوں کی اجازت سے سلسلے میں آئے ہیں، اور انہی کی ریاضت اور محنت سے یہ بارآور ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کی جو نسبت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ روحانیت جو ہے ہمارے لیے مسخر ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جب صاحب دعوت کسی بھی اسم یا عمل کی دعوت مکمل کرتا ہے اور وہ اس روحانیت تک جب تصرف کرتا ہے تو اور پہنچتا ہے اس دربار میں، اس آیات کی روحانیت کے دربار میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں پوچھا جاتا ہے یہ کس کی نسبت سے آیا ہے، یہ دعوت دینے والا کس کے حکم سے دعوت دے رہا ہے، یا اس کی نسبت کس سے ہے، کون اس کو پڑھانے والا ہے، اور جس نے ان کو اجازت دی ہے، جس کی اجازت سے یہاں تک آیا ہے، وہ کس سے وابستہ ہے، اس کا توسل کیا ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے اس وقت۔ تو جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں اور شجرے کے اذکار کرتے ہیں تو ہمارا توسل ہمارا شجرہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کے نام ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قادری توسل رکھتا ہے، یہ سہروردی توسل رکھتا ہے، یہ چشتی توسل رکھتا ہے، پھر وہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بارگاہ میں مقبول ہیں، پھر وہ قبول ہوتے ہیں، ان کی شناسائی ہے، بغیر شناسائی کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
تو یہ نسبت ہماری شناسائی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہمارے عملیات، وظائفات مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر اس کی نسبت سے، اس کے توسل کی وجہ سے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہمیں نہیں ہوتے، یعنی کہ کوئی رجت وغیرہ یا کوئی اس سے پریشانی وغیرہ ہمیں نہیں ہوتی۔ جو لوگ بغیر توسل کے، بغیر وسیلے کے، بغیر سلسلے کے، بغیر شجرے کے عملیات اور وظائفات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روحانیت ان کو شناخت نہیں کرتی، ان کو پہچانتی نہیں۔ تو جن کو پہچانتی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں، اور شیاطین جو لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو مختلف بیماریوں میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف باتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ شجرا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے لیے ڈھال، ہماری چھت، کہ اگر ہم نے بارش سے بچنا ہے تو ہمارے اوپر چھت ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں دشمن کے وار سے بچنا ہے تو ہمارے لیے ڈھال ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے چھت کا کردار بھی ادا کرتا ہے اور ڈھال کا کردار بھی ہے، یہ ہمارا رہنما بھی ہوتا ہے، ہمارا پشت بنا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ شجرے کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور شجرے کے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نیاز دلاتے ہیں، اور ان کے لیے ایصال و ثواب، صدقہ خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، جو ان کے دربار کے قریب وہ اس پہ حاضریاں دیتے ہیں، تو وہ سب کے لیے یہ شجرا ڈھال بھی ہو جاتا ہے، پشت پناہ بھی ہو جاتا ہے، اور رہنما بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شجرے کے فائدے ہیں، اور شجرے کو ہر مرید کو شجرا دیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہر مرید اس شجرے کو پڑھے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے لیے آخرت کے لیے یہ فائدہ مند بات شجرا پڑھنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت رکھیں گے آخرت ہمارا اسی کے ساتھ ہوگی، اور جس کو جتنا یاد دنیا میں کریں گے ہماری قبر میں بھی وہ یاد آئے گی، ہمیں قبر میں بھی وہ چیز یاد آئے گی کیا ہے، تو ہماری قبر کی منزل کو بھی آسان ہوگی کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے نام ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں سے بڑی حیا کرتا ہے، اور ان کی برکات اور ان کے معاملات کو خود دیکھتا ہے، اور ان کو ایسی برکاتیں عطا فرماتا ہے کہ ملک، فرشتے اور ملائکہ بھی اس سے پھر حیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے بزرگ کا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس لیے خالی بخشا گیا کہ اس نے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دستبوسی کی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے۔ تو شجرا ہماری نسبت کو مضبوط کرتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے دنیاوی مقاصد میں بھی ہمارا توسل ہے، ہماری قبر میں بھی ہمارا وسیلہ بنے گا، اور ہماری آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوگی جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شجرے کا فائدہ ہے۔ یہ اسی طرح یہ شجرے کے اندر معمولات مشائخ، تو ان معمولات مشائخ کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں مریدین کے لیے، اس پر ان کو مداومت کس طرح رکھنی چاہیے، اور بالفرض اگر ایک دن جو معمولات مشائخ سے ترک ہو جائے تو آیا کوئی اس کا جو ہے وہ ارادت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ شجرے کے جو معمولات ہوتے ہیں اصل میں وہ اس لیے شجرے کے معمولات ہیں کہ ہر مرید اس کو کرے، آسان سے وہ معمولات ہوتے ہیں، تاکہ روزانہ آدمی روزمرہ کے معمولات میں اپنے اس کو رکھ لے۔ اس کا فائدہ بڑا سب سے یہ ہے کہ یہ شجرے کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ تقریباً تمام مشائخ نے اپنے عمل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو گزر گئے ہیں، جو موجود ہیں، وہ تمام مشائخ سلسلے کے جتنے بھی اس سلسلے تعلق رکھنے والے مشائخ ہیں وہ تمام کے تمام اس پر عامل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا فیض بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ان وظائف میں، ان معمولات میں ان بزرگوں کے ساتھ شریک ہیں جو صاحب تصرف ہیں ان معاملات کے۔ تو لہٰذا ان معمولات پر عمل کرنے سے ہماری روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہم جس کے معمولات کو اختیار کرتے ہیں
انہی بزرگوں کے فیضات اور برکات ہمارے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام معمولات جو ہیں یہ وہ ہیں جو بزرگوں کے معمولات اور مقبول بزرگوں کے معمولات میں سے ہیں۔ تو ان کے جو معمولات اور دعائیں ہیں وہ بھی مقبول ہیں، اور جب ہم کسی مقبول دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی مقبول ہوتی ہے، تو ہماری زبان کو وہ اور زیادہ طاہر کرتی ہے اور ہمارے قلب کو پاک کر دیتی ہے یہ معمولات۔ تو جس سے ہمارا قلب اور روح پاک ہو، نورانی ہو، وہ تو ہمیں زیادہ پڑھنے چاہیے، زیادہ رکھنے چاہیے۔ تو اب ہم جو کوئی عمل خود اپنے تئیں کرتے ہیں، کوئی چلہ کاٹتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو وہ ہماری اپنی ریاضت محنت ہوتی ہے، لیکن معمولات مشائخ مشائخین کی محنت اور ریاضت ہے۔ ہمیں وہ پکا پکایا ایک ہانڈی کھانا مل رہا ہے کہ ہم اس کو استعمال کر لیں، تو لہذا معمولات ہمارے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ کسی نے ہمیں حلوہ پکا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ تم چمچ سے کھا لو اس کو۔ تو یہ معمولات مشائخ جو ہے بہت آسان ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس میں کہیں رجت نہیں ہوتی۔ رجت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ مقبول وظائف ہے اور مقبول لوگوں سے ہم تک پہنچا اور مقبول لوگوں کی اجازت ہے اس پر۔ تو چونکہ مقبول لوگوں کی جو اجازتیں ہوتی ہیں وہ رضائے حق کے حساب سے ہوتی ہیں کہ حق کی رضا بھی اس میں ہوتی ہے پھر شامل، تو اس کے لیے پھر اس میں ہمیں کوئی پریشانی، کوئی برائی، کوئی شیطان، کوئی جو تکلیف ہمیں خلل نہیں ڈال سکتی۔ تو لہذا معمولات مشائخ کی بڑی اہمیت ہے۔ شجرے کے ساتھ جتنی شجرہ پڑھنے کی اہمیت ہے اتنی ہی معمولات مشائخ پڑھنے کی بھی اہمیت ہے کہ ہم جب شجرہ پڑھیں تو اپنے مشائخ کے معمولات کو بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ اسی طرح میں شجرے کے اندر کچھ اسماء بھی جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں، جیسے المحیط والعالم رب الشہید الحسیب الفعال الخلاق الخالق الباری المصور، ان اسماء کی کیا افادیت ہیں، کیا فوائد ہیں، وہ بھی ذکر کرنا ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ جو 10 اسماء ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اسماء ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جہاں کسی اور فرشتے کا نہیں ہے۔ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور آپ اس کے بہت بڑے ذاکر تھے، ذکر کرنے والے تھے آپ اس کے۔ اور حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب شیخ ان اسماء کا ذکر کرتے تھے تو گویا ایسا لگتا تھا آپ جب ذکر کرتے تھے تو کہ آپ ساری کائنات پہ چھا گئے ہیں آپ، اور کائنات آپ کے آگے ایسی ہو گئی جس سے کہ رائی کا دانہ۔ اور جب آپ ان اسماء سے نزول کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ساری کائنات آپ کے آگے ہے، اور آپ کی ذات ایسی ہو جاتی جیسے رائی کا دانہ، اور جب اس پہ عروج کرتے تو ایسا لگتا تھا جیسے کائنات پوری رائی کا دانہ۔ تو یہ ان اسماء کی برکت تھی۔ تو یہ بڑے مقبول اسماء ہیں، اس کے اسماء کو پڑھنے والے کی کوئی حاجت نہیں رکتی، اور اگر کوئی شخص کی روحانیت کام نہ کرتی ہو، کمزور ہو، یا وہ روحانیت اس میں زیادہ نہ پیدا ہوتی ہو، یا وہ غفلت اس میں زیادہ ہو، تو وہ ان اسماء کا ذکر کرے تو اس کی روحانیت ایکٹیو ہو جائے گی، اس کی روحانیت طاقتور ہو جائے گی، وہ صاحب روحانیت ہو جائے گا۔ کسی کو حالت قبض طاری ہو گیا اور روحانیت میں، تو وہ اس کا ذکر کرے ان اسماء کا، تو اس کو حالت بسط حاصل ہو جائے گی، کشادگی حاصل ہو جائے گی۔ کوئی روزی رزق سے کسی معاملے میں پریشان ہو تو ان اسماء کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرما دے گا۔ اسی لیے شجرے میں معمولات مشائخ میں یہ اسم ہے تاکہ ہم پہ حالت قبض نہ ہو، ہم پہ کوئی مشکل نہ آئے، اور ہماری روحانیت ایکٹیو رہے۔ یہ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام آپ کے مریدین، متعلقین اور خلفاء سب کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔
جس کو تمام مشائخ نے اپنے معمولات میں رکھا، صرف اس لیے کہ اس میں بڑی کشادگی ہے، اور ان اسماء کو چونکہ خود حضرت سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہمارے سرخیل ہیں، انہوں نے بھی اس کے بڑا ذکر فرمایا اور ذکر کیا، تو لہذا اس کی برکات ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس اسم کا ذکر کریں، تو ہمیں پھر ایک خاص نسبت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ سے اگر نسبت پیدا ہو جائے آپ کی روحانیت سے، تو پھر صاحب روحانیت صاحب سلوک کو اور کیا چاہیے کہ وہ پھر جو دربار غوثیت تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دربار رسالت بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دربار الہی بھی میں بھی وہ چلا جاتا ہے وہ، تو یہ بڑے اسم کمال کے ہیں۔ اسی طرح شجرے کے اندر حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے ان کے اسماء کا بھی ذکر موجود ہے، تو اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں۔ شجرے میں جو 11 اسماء مبارک آپ حضرت سیدنا سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ فرد الوقت ہیں، اور آپ امام زمانہ ہیں، اور آپ قطب الاکبر ہیں، آپ کے اسم مبارک ہمارے لیے ایسی ہی تاثیر رکھتے ہیں جیسے اسم اعظم۔ تو آپ کے جو یہ 11 مبارک نام ہیں، یہ آپ کے خطابات ہیں جو آپ کو عطا فرمائے گئے تھے۔ تو جب کوئی خطاب کسی کے لیے عطا کیا جاتا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اس خطاب میں، اور اس میں بڑی روحانیت ہوتی ہے۔ تو آپ کے ذات مبارکہ کو جو یہ خطاب دیے گئے اس میں 11، تو وہ بندوں نے نہیں دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں آپ کو خطابات، اور ان کا پڑھنا اور ان ناموں کا ذکر کرنا روحانیت کے استحکام کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ دیکھیں، روحانیت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، اور روحانیت کے استحکام ایک الگ بات ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کے استحکام کے لیے نہیں کرتے۔ تو آپ کے اسم مبارک جو ہیں وہ روحانیت کے استحکام کے لیے ہیں۔ جو یہ چاہے کہ اس کی روحانیت قائم رہے، ہمیشہ مرتے وقت تک اس کی روحانیت قائم رہے، اور اس میں ترقی ہو، برکت ہو، اور آپ کی ذات مبارکہ سے خاص نسبت ہو، وہ ان اسماء کا ضرور ورد کرے، تاکہ اس کی روحانیت اس کو حاصل بھی ہو، روحانیت کی حاصل کرنے میں آسانی بھی ہو، اور پھر جو روحانیت ہمیں حاصل ہو جائے اس میں استقامت بھی ہو۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اسم مبارکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ صاحب روحانیت جو آپ کے اسماء کا ذکر کرتا ہے کبھی کسی سے سلب نہیں ہو سکتا، اس کا فیض سلب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ عامل اکثر فیض سلب کر لیتے ہیں، یا بزرگ ایک دوسرے کا فیض سلب کرتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ جب کوئی اس کا فیض سلب کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی جب اس شخص کے فیض کو سلب کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ کی روحانیت اس کے آڑے آ جائے گی اور اس کی مدد کرے گی۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اسما کا ذکر کریں اور اسما کا ورد رکھیں، ضرور اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت دے گا ہمیں، اور آپ کی ذات سے خاص فیض حاصل خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جیسے کہا گیا کہ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، اس کو پڑھا جائے تو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، اس کی تھوڑی سی تشریح بھی ارشاد فرما دو، اس کی بھی برکات ذکر فرما۔ انت الہادی کا مقصد ہے کہ تو ہدایت دینے والا ہے، اور تو ہی سچا ہے۔ لیسا ہادی یعنی کہ تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اے اللہ، اللہ ہو۔ اصل بات جو ہے وہ ہے ہدایت بیسکلی نور کا نام، اور
جو اصل ہدایت ہے وہ نور ہدایت ہی ہے، وہ نور ہے جو ہمارے قلب کو اور روح کو روشن کرتا ہے۔ ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم اپنے ظاہری اعمال شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور اس پہ استقامت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ہو گئی ہماری ظاہری ہدایت۔ تو جو ظاہری ہدایت ہے وہ اصل میں ہدایت کا حصہ ہے، ہدایت مکمل نہیں ہے۔ ہدایت مکمل جب ہوتی ہے کہ جب ہمارے قلب میں نور پیدا ہو کے اور ہماری روح سے منور ہو جائے، اس نور سے، اور اس نور میں سے منور ہو کر وہ مشاہدہ کرنے لگے۔ اصل ہدایت یہ ہے کہ پھر وہ مشاہدے میں غرق ہو جائے، یہ مشاہدہ ہے۔ اب یہ ہدایت ہے۔ اب انت الہادی انت الحق لیسا ہادی الا ہو کی ضرب اسی لیے لگائی جاتی ہیں قلب پر کہ اس کی حرارت سے، اس کی ضرب کی حرارت سے ہمارا قلب روشن ہو اور نور ہدایت اس میں داخل ہو جائے۔ جب قلب میں نور ہدایت داخل ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ظاہری اعمال جو ہیں وہ حضوری میں چلے جاتے ہیں، تقلید سے نکل کے۔ تو جب وہ حضوری میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ظاہری اعمال بھی باطنی اعمال کی طرح ہو جاتے ہیں تو وہ نور سے قلب منور ہو کر روح کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر روح اس سے مشاہدے میں چلی جاتی ہے، اور جب مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے تو ہدایت کلی حاصل ہو جاتی ہے، اور ہدایت حق حاصل ہو جاتی ہے اس شخص کو۔ تو اس لیے ان اسماء کا ذکر فجر کی نماز کے بعد ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے معنی اور مطالب پہ بھی نظر رکھیں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ فیض کا دریا شارف آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شارف آپ ہی تو ہے۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے، راہ فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد میرے آقا